حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. پہلی محرم سے مسلسل حسین اور مقاصد قرآن اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جو بات میں نے غالباً کل یا پرسوں کہی تھی وہ بات دہراتے ہوئے آگے بڑھوں۔ مقاصد قرآن کی بھی کئی سطحیں ہیں، اور کچھ کلی مقاصد ہیں، کچھ جزئی مقاصد ہیں، کچھ ازلی ابدی مقاصد ہیں، کچھ زمانی مکانی مقاصد ہیں۔ یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن مجید کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ ہر سورے کے اپنی جگہ مقاصد ہیں، کچھ ہر آیت کے اپنی جگہ مقاصد ہیں، کچھ مقاصد وہ ہیں جو عامت الناس کے لیے ہیں، کچھ مقاصد اسی قرآن میں ایسے ہیں جو صرف معصومین کے لیے ہیں۔ اور سب سے بڑا مقصد جو تمام عالم انسانی کے لیے ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تک اگر پہنچنا ہے تو بس در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا، بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں سکے۔ در مصطفیٰ، در مصطفیٰ، در مصطفیٰ یعنی وہ ذات گرامی جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها۔ صلوات پڑھنے محمد اور کیا در مصطفیٰ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لکڑی کا چوکھٹ، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی
عظمت ہے. اسے بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، عشق کی عبادت ہے. عتبہ بوسی، چوکھٹ کو بوسہ دینا، خالق کا سجدہ کرنا الگ عبادت ہے. لیکن عتبہ بوسی، چوکھٹ کو بوسہ دینا، یہ ایک علامتی اظہار ہے کہ پروردگار تو نے جو حکم دیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اطاعت کرنا. دیکھ لے پروردگار، ہم اس میں کہیں پیچھے نہیں آئیں. کیسے ہوں گے وہ لوگ اور کیسی ہوگی ان کی بنائی ہوئی شریعت جو انسانی جذبات کے مظاہر کو نہیں سمجھتے، جو انسانی جذبات کو نہیں سمجھتے. بہرحال گفتگو مقاصد قرآن کی کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا یوں سورہ بقرہ میں بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اس ایک سورے میں 500 احکام ہیں. مجھے یاد نہیں، کل غالباً مجھ سے 100 ہوا، میں نے 200 احکام کہے. ہاں وہ 100 تھا. بعض علماء نے کہا ہے کہ 500 کے قریب احکام صرف اس ایک سورے میں ہیں. اب یہ الگ بحث ہے، ابھی صرف آیات الاحکام پہ گفتگو ہوگی تو پھر یہ موضوع چھڑے گا کہ قرآن مجید میں احکام سے متعلق آیتیں کتنی ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں بہت سے موضوعات ہیں، احکام سے متعلق صرف 500 آیتیں ہیں. پورے قرآن میں احکام سے متعلق 500 آیتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بس 200 آیتیں ہیں احکام سے متعلق، کچھ کہتے ہیں 150 آیتیں ہیں احکام سے متعلق. اب دیکھیے یہ سب اختلاف عوام الناس میں نہیں ہے، علماء میں، فقہا میں فہم کی سطحیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تعداد ابھی آیات کی ہے، لیکن ایک ایک آیت سے کتنے احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ الگ بحث ہے. یہ تو صرف آیات الاحکام کی بات ہے، لیکن ایک ایک آیت میں کتنے احکام ہیں. ایسی آیتیں بھی قرآن مجید میں ہیں جس میں ایک آیت سے 12 سے زیادہ احکام ثابت ہوتے ہیں، 14 سے زیادہ احکام ثابت ہوتے ہیں. ایک آیت ایک ہے، اسی سے 10 12 15 احکام ثابت ہوتے ہیں. اس لحاظ سے کہ ایک آیت سے ایک سے زائد احکام مستنبط ہوتے ہیں، استنباط ہوتا ہے، تو بعض علماء اب سورہ بقرہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 500 سے زائد احکام ذکر ہوئے، عبادات سے لے کر معاملات تک. اور کچھ اس سے کم کے قائل، لیکن یہاں احکام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مقاصد کی بات ہو رہی. مقاصد کی بات براہ راست قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھنے کی بات اس لیے اہم ہے. غور فرمائیے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور بہت بڑی بحث اس میں سمٹی ہوئی ہے. قرآن مجید براہ راست ایک مسلمان، ایک مومن یہ دریافت کرنا چاہے کہ قرآن مجید کے مقاصد کیا ہیں، بنیادی مقاصد قرآن کے کیا ہیں. یہ بحث معلوم ہے کس لیے مفید ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بحث علمی بھی ہے، عوامی بھی. خود اس جملے کے کئی رخ ہیں، اس میں کئی باتیں ہیں کہ علمی بھی ہے، عوامی بھی. آج ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر
انسان مومن براہ راست قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اسے اختیار کرنا اپنی زندگی کا ہدف بنا لے تو دین کو پیشہ اور تجارت بنانے والے مولویوں کے مقاصد ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ خوش ہو رہے ہیں، مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ جن کے مقاصد ضائع ہو رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ظاہر سازشیں کریں گے. ترجمانی میں اس طرح کی ترجمانی کریں گے کہ میں کہوں گا کچھ اور وہ اس کو بیان کریں گے کچھ اور ہمارے یہاں اب مثلا میں مقاصد قرآن مسلسل کر رہا ہوں. اب جن کا مزاج ہے تفرقہ اندازی، میں دیکھیے صاحب یہ کوئی اور ہی مذہب پھیلا رہے ہیں. اہل بیت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ گواہی دیں گے؟ بتائیے. اپنے اپنے اہداف ہیں، اپنی اپنی غرض و غایت ہے، اپنی اپنی راہیں ہیں. قرآن مجید کے اہداف اور مقاصد اگر سمجھ میں آ جائیں تو انسان در اہل بیت سے الگ ہو نہیں سکتا. ایک جملہ عرض کروں، یوں کل دین، مکمل دین، مکمل شریعت، اصول سے لے کے فروع تک، کلیات سے لے کے جزئیات تک سمجھنے کے لیے عام انسان کے لیے قرآن مجید پیغمبر کو چھوڑ کر ہرگز کافی نہیں ہے. لیکن اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اور خود قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد اور آل محمد سے ہمیشہ وابستہ رہنا پڑے گا. حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ مسلمان کو محمد اور آل محمد سے ہونے والے ائمہ دین سے وابستہ رہنا ہے. کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے خاص مقاصد میں کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم جس کا ذکر سورہ حم میں ہوا، اس صراط کا ایک نقشہ ہے اجمالی، اور اس صراط پر چلانے والوں کا تعارف ہے اجمالی. صراط پر آپ خود چل کے گزر کے منزل پہنچ جائیں یہ ممکن نہیں ہے. خواب است و خیال است و محال است و جنو، یہ راستہ اتنا باریک ہے، یہ راستہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس پر خدا اپنی فہم و عقل و فراست سے گزر جائیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت حق سبحانہ و تعالی اصلاً انبیاء کو نازل نہ فرماتا. ضرورت کیا تھی؟ اگر انسان خود اس راستے کو طے کر سکتا ہے آسمانی ہدایت کی روشنی میں طے کر سکتا ہے یہ راستہ، مگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبروں کی رہبری میں. اور اسی تعلق سے کل سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت تک گفتگو پہنچی تھی، اور وہ تھی جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ بحث رہبری، بحث امامت کی
تمام آیتیں جو قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہیں ان تمام آیتوں کے مقابلے میں ام الباب ہے، یہ کلیدی آیت ہے، اور اسے اگر غور سے سمجھ لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں اگر مصلحت اندیشی اتنی چھا گئی ہے کہ ان آنکھوں کو دن اور رات کا فرق نہیں رہ گیا تو بات دوسری ہے۔ ایسے کھلی ہوئی آنکھ رکھنے والے نابیناؤں سے میں گفتگو ابھی نہیں کروں گا۔ ہر گفتگو کا ایک موقع ہوتا ہے، میں ایک عام بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، پھر ذرا ٹھہر کے اس آیت پہ غور کر لیجئے۔ آیت کیا تھی؟ جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کے تعلق سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب ابراہیم کے تعلق سے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ 2 یا 3 یا 1 سطر کی آیت، جیسا خط ہو، 1 سطر کی آیت یا 2 سطروں کی آیت یا 3 سطروں کی آیت، جیسا جس خطاط کا خط ہو، دیکھنا پڑے خط کوفی میں لکھ رہا ہے، نسخ میں لکھ رہا ہے، نسخ تعلیق میں لکھ رہا ہے، خط گلزار میں لکھ رہا ہے، خط تغرا میں لکھ رہا ہے، کس انداز سے لکھ رہا ہے۔ یہ ایک آیت تمام اصول و مبانی بحث امامت کی جامع ہے۔ امامت، جو لوگ کہتے ہیں نا امامت قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی اس آیت کو کیا ڈیلیٹ کر دیا جائے؟ جدید زبان استعمال کر لی میں نے، بچوں کی ہے، کیا کریں، حذف ہو گئی یا ڈیلیٹ ہو گئی، یا اب ہم حذف کر دیں؟ فہم قرآن کا کیا تقاضا ہے، وفاداری اللہ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ منسوخ آیتوں میں سے ہے یہ، باقی آیت ہے، باقی آیت ہے تو غور کرنا ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کسی اور کی نہیں، اللہ نے ابراہیم کی آزمائش کی۔ میں کل عرض کر چکا ہوں غالباً کہ یہ جملے کی ساخت ایسی ہے کہ ابراہیم کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اب مثلا اتنا بڑا مجمع ہے یہاں، یہ ہمارے حضرت علامہ حسین آغا صاحب 20-21 برس قم میں پڑھے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مولانا دل پہ نہ لے لیجئے گا، اور سامعین غلط فہمی میں، سامعین اپنے دماغ پر نہ لے لیں گے، آپ دل پہ نہ لیجئے گا، یہ دماغ پہ نہ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز خوش طبعی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے میں کسی مسئلے میں امتحان لے رہا ہوں، اجا سب کو چھوڑ کے بجائے اس کے کہ اس بچے سے پوچھوں، اس جوان سے پوچھوں، اس بزرگ سے پوچھوں، میں ان سے پوچھوں، تو اب نیوز یہ نہیں بنے گی کیا پوچھا، نیوز یہ بنے گا ارے آج ان سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، آج تو جناب ان سے پوچھ لیا، شخص اہم ہے، واضح ہے۔ تو جب شخص کو اہمیت دینی ہوتی ہے تو پھر جملے کی ساخت بدلتی ہے، تو فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے، بعد میں مفعول، فعل کے بعد مفعول آ گیا، اس کے بعد فاعل، اور فاعل بھی کون ہے؟ رب، اس کے باوجود وہ بعد میں آئے اور مفعول پہلے آ جائے، کیا قیامت ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ کیا قیامت ہے؟
اب تو خط لکھتے نہیں لوگ، تو ادب کتابت ماضی کی چیز سمجھا جانے لگا. اور روز بروز تہذیب اور تہذیب سخن اور تہذیب کلام ایسی مٹتی جا رہی ہے. اب وہ واٹس ایپ پہ جو پیغامات آتے جاتے ہیں، اور کس کس طرح کے ایبریویشنز ہیں، اور کس کس طرح کے نئے فریز آ رہے ہیں، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ میں شاید سال میں 2-3 بار واٹس ایپ پہ کوئی پیغام کسی کا جواب دیتا ہوں، اور نہیں جواب دیتا ہوں، کسی جوان سے، کسی بچے سے، کسی دوست سے، بیٹے سے، بھتیجے سے، دفتر کے کسی آدمی سے جواب دلوا دیتا ہوں. واٹس ایپ سے میں نے رشتہ نہیں رکھا ہے. اچھا، پہلے ادب کتابت تھا، خط کیسے لکھا جائے، اور کون خط لکھے تو کس طرح سے لکھے، اور کس کو خط لکھے تو کس طرح سے لکھے. حفظ مراتب روزمرہ کی عملی زندگی سے لے کر اور گفتگو تک اور کتابت تک، حفظ مراتب روح تہذیب ہے. حفظ مراتب روح تہذیب ہے، جان تہذیب ہے. تو مثلا کوئی بادشاہ شہنشاہ کسی کو خط لکھ رہا ہے تو پہلے اپنا نام لکھے گا، بعد میں اس کا جس کو لکھ رہا ہے. مثلا آقا امام حسین کا ایک خط میں نے پہلی مجلس میں غالباً یہاں ذکر کیا تھا. کربلا پہنچتے ہی آپ نے ایک خط لکھا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو. اب حفظ مراتب کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے ایک سطر کے خط میں بھی کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. ایک سطر کا خط ہے. آقا امام حسین امام ہیں، بڑے بھائی ہیں، فرزند علی فرزند زہرا ہیں. محمد حنفیہ وہ چھوٹے بھائی ہیں، امام نہیں ہیں، بی بی زہرا کی اولاد نہیں ہے. کتنے تفاوت ہیں. اب امام تر شفقت کے باوجود جو خط لکھتے ہیں اس میں پہلے اپنا ذکر کرتے ہیں، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم. حسین ابن علی کی جانب سے خط ہے محمد ابن علی کی طرف، ان کو بھی عزت دی. محمد ابن الحنفیہ نہیں لکھا. یا حسین ایک لائن کے خط سے کیا کیا تہذیب سیکھ سکتے ہیں آپ. ہے وہ محمد ابن حنفیہ، مگر اگر ذکر کر دیں کہ من حسین ابن علی الى محمد ابن الحنفیہ، تو وہ جو شفقت ہے، جو پیار ہے، جو محمد ہے، جو عزت دینا چاہتے ہیں، وہ بات پیدا نہیں ہوگی. فوراً پڑھتے ہی محمد ابن حنفیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی، یہ زہرا کے بیٹے ہیں. اور میں ہائے افسوس، ایک احساس فروتنی کا، فروتر ہونے کا، ایک احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے. یہ امکانات انسانی سطح. فرمایا من حسین ابن علی الى محمد ابن علی. حفظ مراتب بھی ہے، شفقت بھی ہے، تکریم بھی ہے، تعظیم بھی ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ جو جس شخصیت، جو ذات جس عظمت اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کا ذکر ویسے ہی ہوتا ہے. اب وَإِذِ ابتلا اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ. مفعول کون ہے؟ ابراہیم. اللہ کا نام پہلے آنا چاہیے، ابراہیم کا بعد میں. مگر اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. پروردگار نے اپنا نام درمیان میں رکھا، اپنے سے پہلے ابراہیم کا نام رکھا، اپنے سے بعد ابراہیم ہی کا نام رکھا. ضمیر ابراہیم کی طرف پلٹ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ کیا آیت کی بلاغت ہے. تو حضرت ابراہیم کی عظمت ابھر کے سامنے آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کا امتحان لیا، کسی اور کا نہیں۔ اور کس نے امتحان لیا؟ اس کے رب نے، اس کے رب نے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم بِكَلِمَاتٍ، بعض امور میں، اب وقت نہیں ہے کہ کلمات کی تشریح کروں اس وقت، بعض امور، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے پورا نمبر حاصل کیا، 100 میں 100۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب تم کو میں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اچھا، اس آیت سے جتنے احکام حاصل ہو سکتے ہیں اور جتنے مفاہیم حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر عقل صحیح و سالم ہے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے امتحان لیا، ایک نہیں کئی امتحانات لیے، بکلمات، مثلا ارے ایک بار جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، معمولی امتحان تھا۔ ابراہیم کو ایک عرصے تک اولاد نصیب نہیں ہوئی، معمولی امتحان تھا۔ ایک عرصے کے بعد اولاد نصیب ہوئی تو کہا اولاد کو جا کے چھوڑ دو وہاں کے جہاں نہ پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا، بیابان میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ یہ چھوٹا امتحان ہے۔ اب جب اس امتحان سے باپ بیٹے گزر گئے تو پھر ایک اور امتحان تھا، آپ جا کے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کتنے امتحانات ہو رہے ہیں، واضح ہے کتنے امتحانات ہیں۔ ان تمام امتحانات کے بعد فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اچھا، ایک جملہ اور عرض کروں، امام بنایا یہ اعلان الہی ہے، قرآن میں ثابت ہے۔ امام بنایا کے معنی کیا ہیں؟ کسی ملک کا حاکم بنایا، کسی اسٹیٹ کا گورنر بنایا، بادشاہ وقت بنا دیا۔ جو لوگ امامت الہیہ کو سیاسی قیادت کے برابر سمجھتے ہیں اپنے ذہنوں کی اصلاح کر لیں۔ جو بھی یہ کہے کہ امامت کوئی الہی منصب نہیں ہے، مکذب قرآن ہے، قرآن کو چھٹلا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے امامت دینے کے بعد، اللہ فرما رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کون سا عہد؟ آگے اسی آیت میں ہے انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ امامت عہد الہی ہے۔ عہد الہی یا براہ راست خدا امام بنائے، یا اس کا اعلان وہ کرے جس کو خدا نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہو۔ یا خدا خود فرمائے ابراہیم سے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ یا خدا خاتم النبیین سے کہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اعلان کر دے کہ تیرے بعد علی سب کا مولا ہے۔ روشن ہے نا مضمون، مقصد واضح ہے نا۔ اچھا
یہاں اور مسئلہ ہے. ہاں ظرافت قاری بہت ہے اس ایک آیت میں. کلام کس کا ہے, کتنا تہدار ہے. جب جناب ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری ذریت میں سے, صرف یہ نہیں کہا وَذُرِّيَّتِي. اب یہ مدرسہ ہوتا تو لطف زیادہ آتا. محمد علی محمد صلوات. یہ دو حرفی کلمہ جو ہے من, اس کے آنے سے کیا بلاغت بڑھ گئی. یہ نہیں کہا وہ ذریتی, ہوا من ذریتی. اور میری نسل سے, جناب ابراہیم کو معلوم تھا میری نسل سے ہونے والے تمام افراد امام نہیں ہو سکتے, بلکہ نسل سے ہونے والے کچھ لوگ امام ہوں گے. ٹھیک ہے, وَمِن ذُرِّيَّتِي. جواب کیا آیا؟ جواب وہ آیا کہ قیامت تک کے لیے سب کی آنکھیں روشن ہو جائیں جو نور قرآن سے اپنے ذہن و ضمیر و نگاہ کو روشن رکھنا چاہیں. کہا ابراہیم تمہاری ذریت سے, تمہاری نسل سے امام ہوں گے, مگر میرا عہدہ, میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. لا ینال عہد الظالمین. سیاست وقت کسی کو خلیفہ بنا دے دوسری بات ہے, مگر اللہ کا عہد حسین تک پہنچے گا, والد تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا عہد یزید تک نہیں, حسین تک پہنچے گا. اب سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آئی بات. شرعی قوانین کے تحت یزید شرعی خلیفہ تھا, نہ تھی. جس ذات گرامی کی عصمت نے شریعت کو محفوظ رکھا, شریعت کو معصوم رکھا, شریعت کو باقی رکھا, اس کی خلافت کے لیے فرماتے ہیں علی کی خلافت شرعی نہیں تھی. علی کی خلافت شرعی نہیں تھی اور یزید کی خلافت شرعی تھی. اب طے کر لیجیے حسب بھی نسب بھی. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے کبھی کوئی شخص واقعاً کسی کو تلوار لے کر اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرے, واقعاً کسی کا مال چوری نہ کرے, غصب نہ کرے. یہ جو بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں جن کے حدود قائم ہیں, ان میں سے کوئی نہ کرے, پھر بھی وہ ظالم ہو, ظالم کہلائے. قرآن مجید ہی گواہ ہے. اور یہی سورہ بقرہ, اسی میں مثال دے دوں ایک مثال ظلم کی اور ظالم ہونے کی. جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اپنی امت سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور یاد کرو جب جناب موسیٰ نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, تم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کیا کر کے؟ بچھڑے کو, گوسالے کو معبود بنا کر. ظلم کا لفظ آیا نا, انکم ظلمتم انفسکم, تم نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا ہے. دیکھا ظلم کا اطلاق کس پر ہوا؟ قتل کی طرف اشارہ نہیں ہے, نہب کی طرف اشارہ نہیں ہے, سرقت کی طرف اشارہ نہیں ہے, محاربت کی طرف اشارہ نہیں ہے, کسی اور قبیح عمل کی طرف اشارہ نہیں ہے.
اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے گوشالہ پرستی شروع کر دی. یہ ظلم کیا تم نے. جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں, وہاں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے یہ شرک جو ہے یہ عظیم ظلم ہے. تو ظلم کا اطلاق شرک پر ہوا, کفر پر ہوا, اور ظلم کا اطلاق اس سے بڑھ کر اور اس سے وسیع تر ہو کر بہت سے قبائح اور بہت سے جرائم پر ہوا. واضح ہوئی بات. یہ جو پروردگار نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد یعنی میرا عہد امامت, وہ امامت کا منصب جو میری طرف سے ہے اے ابراہیم, وہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. یعنی اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک آن کے لیے بھی شرک کیا ہو کچھ بن سکتا ہے, امام نہیں بن سکتا. جس نے ایک زندگی بھر میں ایک آن کے لیے بھی شرک کیا ہو, کفر کیا ہو, کچھ نہیں کیا, کوئی بڑے گناہ نہیں کیے, شرک بھی کیا اگر ایک آن کے لیے, کفر کیا ایک آن کے لیے بھی, وہ کچھ بن سکتا ہے. امام نہیں بن سکتا. امام وہی بن سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی, ایک آن کے لیے بھی, ایک ثانیے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو اور کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو, جس کی گواہی میں امت کہتی ہو کرم اللہ وجہہ. اللہ نے اس کے روح مبارک کو, اس کے مہر درخشاں کو, اس کے چہرے کو وہ کرامت و عظمت بخشی ہے کہ کبھی کسی بت کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ ہے امام, اور بس وہی ہے امام. یا وہ امام ہے یا وہ امام ہو سکتا ہے جو اس جیسا ہو, اور پھر یا وہ باطل اقتدار کو ٹھکرا سکتا ہے یا وہ جو اس جیسا ہو. اور اسی لیے حسین نے کہا تھا ان مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج یہی روک رہا ہوں, کہہ تو دیا آقا نے ان مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مگر حضرت ابراہیم کو امام بننے سے پہلے امتحان دینے پڑے تھے. حسین کو امامت پر فائز رہتے ہوئے قربانیاں دینی پڑی ہیں. کیا کیا قربانیاں دی ہیں حسین نے. کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا, کبھی اون محمد کا لاشا اٹھایا, کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا. مجلس تمام ہو گئی. قاسم امام حسن کے بیٹے تھے. امام حسن نے شہادت کے وقت اپنے تمام بچوں کو سرپرستی کے لیے حسین کے سپرد کیا تھا. آقا حسین نے ان بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا. جن کو آقا نے جینے کے لیے پالا تھا انہیں مرنے کے لیے کیسے بھیجتے. اسی لیے جب جناب قاسم آئے ہیں اجازت لینے کے لیے تو آسانی سے اجازت نہیں دی, آسانی سے اجازت نہیں دیا.
کہتے ہیں سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ آقا حسین بھی غش کھا گئے اور قاسم بھی غش کھا گئے. ہے یہ بعض کتابوں میں ہے، موجود ہے مقاطع. صدمہ، اب لفظ غشی اور یہ وہ کلامی بحثیں کہ کیسے اطلاق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت نہیں چھیڑوں گا اسے. لیکن امام کو یہ صدمہ ہوا اور وقت گزر چکا. اب دیر تک مسائل پڑھنے کا بھی نہ وقت ہے نہ میرے اندر شکت ہے. لیکن آپ یہ فضائے مجلس ہے، یہ ایام محرم ہے، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا. جب جناب قاسم آئے ہیں پہلی مرتبہ تو آپ نے فرمایا بیٹا قاسم جا کے اپنی مادر گرامی سے تو اجازت لے لو. کیا مائیں تھی کربلا کی، کیا مائیں تھی کربلا کی. بیٹے نے وہ کہی باپ امو جان مادر گرامی نے تو مجھے بھیجا ہے آپ کی خدمت. یہ تلوار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری کمر میں ماں نے باندھی ہے. امام نے دیر تک قاسم کو اجازت نہیں دی. کہتے ہیں قاسم جا کے ایک گوشے میں غمزدہ بیٹھ گئے. پھر قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ عنایت فرمایا. کہا تھا جب زندگی میں کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا، جو لکھا ہو اس پہ عمل کرنا. جناب قاسم نے کہا اس سے بڑھ کے مصیبت کون سی ہوگی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. بابا کی دی ہوئی اس تحریر کو کھول کے پڑھا، مراد حاصل ہو گئی. لے کے خوشی خوشی امو کے پاس پہنچے، آقا حسین کو دکھایا. آقا حسین نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. پھر بھتیجے کو سینے سے لگایا، دیر تک پیار کیا اور کہتے ہیں ایک بار پھر غشی طاری ہو گئی. اس کے بعد جب ہوش میں آئے کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ. قاسم کا سن و سال میدان کارزار کے لائق نہ تھا. کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو قاسم کے جسم پر پوری اترتی ہو. ہر شہید جانے والا زرہ پہن کے جاتا تھا. قاسم کے جسم مبارک پر صرف ایک معمولی سا کرتا تھا اور ایک نعلین جو نعلین پہنے ہوئے تھے اس میں ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. کیا معصومیت تھی، کیا بچپن تھا، کیا نوخیزی تھی. اور حسن کا عالم یہ تھا، دشمن کی گواہی ہے، دشمن کی. یہ جملہ دوستوں کا نہیں، دشمن کا ہے. کہ پھر ہم نے دیکھا کہ خیمے سے حسین کے ایک ایسا نوجوان نکلا، ایسا بچہ، معلوم ہوتا تھا کہ 14ویں شب کا چاند ہے، چاند کا ٹکڑا ہے. میں اس ممبر پہ نہ جانے کتنی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، بس دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دو جسے دشمن کی نگاہ بھی اتنا حسین دیکھتی ہو کہ اسے چاند کا ٹکڑا کہتی ہو، ارے ماں کے لیے وہ بچہ کتنا عظیم، گھر والوں کے لیے وہ بچہ کتنا عزیز ہوگا. وہ بچہ نکلا، اس نے جنگ کی، جہاد کیا اور عظیم الشان جہاد کیا، بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا. مگر ایک منزل وہ آئی جب پلٹ کے کہا یا عمّا علیک منی السلام، ارے میرے چچا آپ پر آخری سلام. لیکن بس اتنا ہی نہیں کہا، ساتھ میں ابھی نوخیز تھے نا، ایک جملہ اور نکل گیا بے اختیار، میرے چچا میری مدد کو آ جائیں. مگر حسین جب مدد کے لیے پہنچے، عجب منظر دیکھا کوئی شقی ہے جو قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا ہے. امام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اس شقی پہ حملہ آور ہوئے. وہ شقی تو
جناب قاسم سے دور ہو گیا، مگر فوج میں جو ہلچل پیدا ہوئی، ادھر کے دستے ادھر، ادھر کے دستے ادھر، ارے قاسم وہیں پامال ہو گئے۔ واہ قاسمہ، واہ حسنہ، واہ محمدہ، باليقين حسین ہے